نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یہ شرک وہ سب جنے بولتے رہتے شرک کرو نو کو شرک کرو نو۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو جوڑنا نہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے عبادت کرتے، ہم کسی اور کے واسطے عبادت نہیں کرتے۔ یہ سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ یہ بات انسان کو سب کو سمجھ میں آ گئی، کھلے باتوں میں، آسان الفاظ میں۔ سمجھ بھی نہیں آیا تو سمجھ بھی نہیں آیا بول سکتے آپ، کہیں بولے تو یہ اوپن ڈسکشن ہے، یہاں پہ سب کو سمجھ میں آنا مقصد ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا بولے تو ڈسکشن کا پوائنٹ ہی نہیں رہتا ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو دن بھر صبح شام ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، یعنی خدا سمجھتے ہیں۔ جس کو ہم اللہ کو خدا سمجھتے ہیں یا پھر اس کے جیسا کسی اور کو اگر خدا سمجھیں گے، اس کو ہم شرک بولیں گے۔ اب یہ شرک کے نعرے اکثر کیا کرتے رہتے ہیں، سنیوں کے اوپر زیادہ چھوڑتے رہتے، کیا بول گے، درگاہوں کو جا کے وہاں جا کے سب شرک کرتے ہیں۔ کئی کو بولتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بات سب سے پہلی بات، جب کبھی بھی درگاہ کے پاس جاتے کہ ہم وہ جو بولنے والے رہتے نا، ان لوگ سوچتے کہ یہ بزرگ ہی ہمارے کو دینے والے ہیں، کوئی اور ہمارے کو دینے والا نہیں ہے، ان کے پاس گئے تو ہمارا کام ہوتا، ایسا خیالات بول کے ہمیں سوچتے بول کو سمجھتے۔ ہمارا دراصل خیال رہتا کیا رہتا، یہ بزرگ کے پاس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت میں سے انہوں ہم کو دیتے بولتے۔ ہمیں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نہیں دیتا صرف انہوں اس دیتے بولتے، ہمیں یہ سوچتے اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ بزرگ کو دیتا، وہ بزرگ ہمارے کو عطا فرماتے، وہ بزرگ کے ذریعے سے اللہ ہمارے کو دے رہا بول کے ہمارا خیال رہتا۔ ایک یہ بات پوائنٹ سب کو کلیئر ہو گیا، کئی کو شرک بولتے۔ دوسرا پوائنٹ، اکثر جب کبھی بھی ہم کسی مزارات کے پاس زیارت کے واسطے جاتے تو پورا نیچے جا کے ایسا ہاتھ رکھ کے ناک رکھ کے سب نیچے لگا رہا تھا، اور چونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ اب سجدہ کس کو کرنا بولتے ہیں؟ سجدہ جس طرح ہمیں نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سجدہ کرنا۔ البتہ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، جب کبھی بھی کسی مزارات کے پاس جاتے تو وہاں پر زیارت کرنے کا طریقہ کیسا انسان شرک یہ تمام چیزوں سے بچ کر اپنے عمل کو کر سکتا، زیارت بھی کر سکتا۔ وہاں پر جانے کے بعد میں دعا وغیرہ پڑھنا، فاتحہ کر لینا، جو بھی ہوا کر لینے کے بعد میں ہمارے بزرگ ہمارے اساتذہ جو کرتے سو ہمیں دیکھے مدرسے میں پڑھتے وقت، ایسا مزار، اب یہ سپوز مزار ہے سمجھو، ایسا مزار کو ایسا چھونا، دل کو ایسا ہاتھ لگا لینا، ایسا چھونا، ایسا بوسہ دے دینا، یا زیادہ سے زیادہ ہے تو وہ کپڑا اٹھا کے آنکھوں کو لگا لے کے ایسا کر لینا۔ ایسا کرنا بہتر ہے، ادب کا دائرہ رہتا، ادب کے لحاظ کے اندر رہ کر ہمیں شرک نہیں کرے سر کا بھی رہتا، زیارت بھی کرے سر کا رہتا، سب چیزیں آ جاتی۔ لیکن وہ جو پورا لمبا نیچے لیٹ جا کو جو سجدے کی طرح کرتے نا، ان تمام چیزوں سے بچنا ہمارے واسطے بہت بہت لازمی ہے۔ اسی وجہ سے سنیوں کے اوپر پورا بہت بڑا دھبا لگ جاتا، کئی کو یہ کام کر کے مسلمانوں سے باہر ہو کے سر کے کام کرتے، اگر سے کہ بوسہ دینا، پیر کو چھونا بغیر شرک کے اندر شامل نہیں ہوتا، لیکن آلموسٹ ویسا ہے سر کا دکھ کے آتا۔ ایک ہوتا ہونا، ایک ہوتا دکھنا، یہ ویسا ہوئے سر کا دکھتا لیکن ہے نہیں۔ اسی لیے ایسے اعمال سے تھوڑا بچ کے رہنا بہت ضروری ہے۔ بس یہی ایک دو پوائنٹ آپ کو سنانا بہت ضروری سمجھا تھا میں۔ بہرحال اس کے علاوہ کسی کو کوئی سوالات پوچھنا ہے؟
نہیں وہ چھٹی بھگوان نکلا کہ میں طریقہ میرے نام ہاں وہ پروگرام کو مان نہیں بولا کو مگر ہم کیا کر لیتے وہ تو انہوں نے اللہ کو تو ہمیں کہا دعا کرنے کیا تھے ہم جھرنا ہاں جھرنا میں اللہ اگر کو ان کو مانتی ہے ہاں مان نہیں سو جی جی دعا کر لینا وہاں تک کہ میں ہتھیار کو لگا لینا بہت اچھی بات ہے کہ سب دینا اچھا سمجھ میں ہاں جی 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 وہی لوگوں کو سمجھ میں آنا وہی پوائنٹ ہے نا. لوگوں کو اگر اچھا سمجھ میں آ گیا بولے تو وہی خوشی ہے. نہیں میرا مقصد کیا تھا تھوڑا سوال جواب کیا تو فقہی مسائل بھی کیا تو ہے تو ساتھ میں جواب دیں گے بول کے تھا. کئی بولے تو کیا ہے ہمارے کو جو بھی پوچھنا ہے ہمیں پوچھنا نا سب باہر جا کے اب یہاں ریسٹورینٹ کو پوچھے تو 1 سے 4 جنوں کو باتیں معلوم ہوتی. سب سے زیادہ پڑھ گور میں ہوں یہاں پہ کون بھی نہیں. میرے کو کیا بھی نہیں معلوم سیدھا تھوڑا بہت پڑھ کے آتا ہوں. میں روز جو بھی بولنا رہتا تھوڑا تھوڑا دیکھ کے آتا ہوں بولتا ہوں ہوتا ہی ہے. اسی لیے بولنے کی بات کیا ہے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کس کو بھی زیادہ نہیں آتا یہاں پہ سب جگہ تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر کسی کو جب کبھی بھی سوال اگر آتا ہے بولے تو جی مہوسوانی کے نام سے ایک جھنڈا چڑھاتی ہے جی جی نام سے جھنڈا چڑھاتی ہے جی یہ چڑھانا نہیں چڑھا جھنڈے چڑھا لو آپ. جھنڈے پورا گھر کے چوٹی پہ اوپر لگا کے رکھو آپ. ہونا تو ابھی مسجد میں سائڈ میں بھی لگا دو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک جگہ مفرر کر رہے تھے مہوسوانی ہاں اچھا جھنڈے کٹا بول رہے ہیں آپ. اچھا اب دیکھیے یہ جھنڈے کٹا بہت زیادہ چلتے آ رہا ہے. لیکن وہاں پر ایک مقام پہ آپ لکجا کو جھنڈا چڑھاتے ہیں وہ الگ بات ہے. وہ بنفسی ہی اب اس میں انسان کیا سوچ کے چڑھاتا وہ بھی سوچنا بہت ضروری ہے. اب محبوب ثانی سبحانی کے نام سے آپ خالی جھنڈا چڑھا کے فاتحہ دلانا چاہ رہے ہیں. اب وہ مقام کیا ہے ذرا کلین ہے. ہمارے گھر میں اتنا زیادہ صاف صفائی نہیں ہے. یہاں پہ بولے تو سب جنے آتے رہتے کیا تو تبرک رکھے تو سب جنے جاتے جاتے کھا لیتے. اگر ایسا خیال رکھے کہیں مقام پہ لے جا کے کرے ہوئے تو ٹھیک ہے. نہیں وہ جھاڑ کی وجہ سے کچھ نسبت ہے وہ جھاڑ بنا پیر کا ایسا کچھ ہے تو یہ بالکل غلط ہے. انسان کا سوچنا ہی بالکل غلط ہے. آج کل وہ جھاڑ کو جاگو ٹرین رام کو پچا لگا کو جاگو کہاں پڑ ایسا نہیں کرتے. ہم کو زیادہ بولے تو کرنا نہیں. ہاں ہاں آپ سب نا سمجھ میں ایسا تو بولے تو چپ کر مانتے. ہاں ہمارے لوگ جاگو روز کم سے جاگو جاگو تیل ڈال دیتا کچا لگوانے کا بعد میں وہ جھنڈے کٹے چو پھر کھلنے کو کون کرتا ایسے نہیں کرنا. نہیں چو پھر کہیں پہ بھی پھرنا نہیں. چو پھر سوائے کعبۃ اللہ شریف کے کہیں ایسا کوئی مقام نہیں ہے. ہاں یہاں پہ بالکل نہیں پھرنا چاہیے. ایک ہی بول کے نہیں کہیں کے بھی مزار لے لو کہیں کی بھی مسجد لے لو یا پھر اور کیا تو بہتر لے لو سوائے کعبۃ اللہ شریف کے حرم میں عمرہ اور حج کو جب جاتے ہیں صرف اور صرف کعبے کے گول پھر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں اور گول پھرنا بالکل جائز نہیں ہے. یہ کھلی بات ہے. دیکھو اب امام صاحب جیسے بولے گے وہ پوا پڑھ لے کے آنا وہ کیا مزار نہیں ہے اور نہ کوئی بزرگوں کی آستانہ یا پھر انہوں 600 جگہ بھی نہیں ہے. وہ اس کے اندر تبرک اور فیض رہنے کے واسطے وہ جھاڑ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. لیکن اس کو پیرانے پیر کا یہ آسرا ہے بول کے اس کو یہ سمجھنا یہ بالکل غلط ہے. البتہ آپ کو زیارت کرنا ہے پیرانے پیر کا فیض پانا ہے بولے تو آئیے دعا کریے گھر میں بیٹھ کے میرے دعا کریے پیرانے پیر کا فیض انشاءاللہ ضرور آپ کے گھر پہ آئیں گا. لیکن جھاڑ کے ساتھ نسبت کر کے کرنا بالکل غلط ہے. اور البتہ اگر آپ کو اپنے گاؤں کے بزرگ کا فیض ہونا ہے تو آپ یہاں پر آئیے اپنے قدم پوسی کیجیے جس طرح میں ادب کے ساتھ بتایا اس طرح ہاتھ لگائیے چومیے آنکھوں کو لگائیے دعا کیجیے انشاءاللہ فیض ملے گا. گول پھرنا ایسے کام نہ کرو انشاءاللہ. جی اور بھی کوئی سوال رہتے ہیں کس کے تو ذہن میں ابھی کیا کہ رہتا ٹائم ہے سو کچھ پوچھ لینا چاہیے. ہاں تو معلومات ہو میرے تو معلوم ہے لیکن ہاں نہیں آپ کے نہیں آپ کے بولنے کی وجہ کیا ہو رہا تو 4 لوگوں کو معلوم ہوتا بول کے. جی بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو ذہن میں رکھیں ان اعمال سے بچیں
اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کون سا عمل کرنا ہے کون سا عمل نہیں کرنا ہے انہیں تو پرسنل سے میرے کو آپ کو بھی پوچھ سکتے، میرے کو کال میں رہنے ہونا تو کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ ایسے تمام بد اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسے تمام اعمال کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔